السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سینٹ الیکشنز کی، اس ویڈیو کی روشنی میں جو منظر عام پر آئی، اور اس ویڈیو میں تو پتہ چل گیا کہ کس نے کس کو کتنے پیسے دیے، اور پیسے دے کر سینٹ کی سیٹ خریدی جاتی رہی ہے، اور اراکین اسمبلی بکتے رہے ہیں، اراکین اسمبلی اپنی بولی لگواتے رہے ہیں، اراکین اسمبلی کو نوٹوں میں جو ہے وہ نہلا دیا جاتا رہا ہے۔ یہ سب تو واضح ہو گیا، لیکن دوسری طرف جو صورتحال ہے اس میں کچھ سوالات بھی ہیں، اور سوالات یہ ہیں کہ یہ پیسے لینے والے کون؟ حکمران جماعت پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی۔ یہ لیے کب؟ سن 2018 میں۔ سن 2018 میں ہی یہ ویڈیو بنی، اور سن 2018 سے لے کے اب تک یہ ویڈیو منظر عام پر نہیں آئی۔ اس ویڈیو کو چھپایا گیا۔ اس ویڈیو کو چھپانے والے کون؟ اس ویڈیو کو منظر عام پر لانے والے کون؟ اور پاکستان تحریک انصاف جو ابھی سن 2021 کے سینٹ الیکشن جو کہ اگلے ماہ ہونے ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہہ رہی ہے کہ جی اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، اور اسی لیے کہہ رہی ہے کہ اگر اوپن بیلٹنگ نہیں ہوگی، سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی، تو وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا آیا سینٹ کے الیکشنز میں، اور سینٹ کی سیٹس کے لیے اراکین اسمبلی کو پیسے دیے جائیں گے، اور ان پہ نوٹوں کی بارش کر دی جائے گی، اور وہ اپنے ضمیر کا سودا کریں گے، اور ان کو کوئی کسی قسم کی شرمندگی، کوئی دکھ، کوئی افسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ سمجھیں گے کہ جی ہم نے پیسے لیے سو لیے، اس میں کون سی بری بات ہے، اور ہم نے پیسے لے لی، اگر پکڑے گئے تو معذرت کر لیں گے، معافی تلافی ہو جائے گی، کہہ دیں گے جی ہم سے غلطی ہو گئی، یا پھر اس طرح کے بیانات آئیں گے جس طرح سے کل کے آ رہے ہیں کہ جی وہ ویڈیو میں کچھ رد و بدل کیا گیا ہے، میں نہیں ہوں، وہ نوٹ نہیں ہیں، وہ کتابیں ہیں۔ اس طرح کی ساری ڈرامے بازی بعد میں پھر کی جائے گی، اور بہت سے معصوم لوگ شاید ان کی اس ڈرامے بازی میں اور اس چلائی ہوئی فلم کو صحیح مان بھی لیں، اور کہہ دیں کہ ہاں واقعی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی سازش ہوئی ہو، کیونکہ ہمارے ملک میں سازشیں بھی تو بہت ہوتی ہیں۔ یہ سب کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، تو یہ سوچ کر لوگ پیسے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ سب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، اس سب کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہو، اور اسی لیے صدارتی آرڈیننس اور صدارتی ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے۔ صدارتی آرڈیننس ابھی یہ کچھ روز پہلے ہفتے کی شام کو جاری کر دیا گیا۔ دوسری طرف اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی یہ صدارتی آرڈیننس اس لیے لایا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے جو صدارتی ریفرنس ہے سپریم کورٹ پہ اس پر اثر انداز ہوا جائے گا، اور اپنی رائے ان پر مسلط کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو یہ ڈر ہے کہ ان کے اپنے اراکین اسمبلی جو ان سے تنگ ہیں وہ کہیں دوسری طرف ووٹ نہ ڈال دیں۔ اور عمران خان صاحب کا ویسے حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے وہ 2018 کا جو تجربہ ہے نا، وہ ان کے سامنے ایک مثال بن چکا ہے کہ جہاں پر ان کے اراکین اسمبلی، ان کے اپنے چنے ہوئے لوگ جن کو انہوں نے ٹکٹس دیں پی ٹی آئی کی، اور وہ پھر کے پی کے اسمبلی میں منتخب ہوئے، وہ بکے، انہوں نے اپنی بولی لگوائی، دے ور سولڈ آؤٹ۔ تو عمران خان صاحب کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے پیسے دیے جائیں، اور پیسے دینے کے بعد ان لوگوں کو خرید لیا جائے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو سینیٹر منتخب کرا لیا جائے۔ اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اپوزیشن ابھی ایک ہوئی ہے، اور اپوزیشن اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو نیچا دکھایا جائے، یا یہ تاثر جو پھیلایا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے اس کو مزید مستحکم کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ان سے نالاں ہیں، اور اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف یا صوبے میں چیف منسٹر کے خلاف، تو وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب بہت ضروری ہے کہ سن 2018 کی یہ ویڈیو ہے، پوچھا جائے ان سے کہ یہ 2018 کی ویڈیو اب تک آپ نے کیوں نہیں سامنے لے کر آئے؟ اب تک چھپائے رکھنا بھی ایک جرم ہے، بلکہ قومی جرم ہے۔ جنہوں نے اس وقت یہ پیسے لیے وہ تو قومی مجرم ہیں ہی، لیکن جنہوں نے اس کو چھپا کے رکھا ویڈیو کو اور ابھی تک سامنے نہیں آنے دیا، وہ بھی مجرم ہیں۔ اس لیے کیونکہ اگر یہ ویڈیو اسی وقت سامنے آ جاتی تو وہ لوگ جو یہ پیسے دے کر سینیٹر منتخب ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز ہیں، ان کو الیکشن کمیشن کے ذریعے فارغ کرایا جاتا، اور یہ اس کی پروویژن موجود ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی۔ 2 سال 2.5 سال گزر چکے ہیں اور وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ ویڈیو اس وقت تھی نہیں، ایویڈنس چاہیے، ضروری ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی شکایات الیکشن کمیشن کو موصول ہوئی ہیں، لیکن ایویڈنس نہیں تھی۔ یہ ایویڈنس ہے، اور یہ اگر ایویڈنس اس وقت بھی تھی تو یہ ایویڈنس کو اسی وقت سامنے لانا چاہیے تھا، تاکہ وہیں پر معاملے کو ختم کر دیا جاتا۔ پھر دوسری طرف یہ کہ سلطان محمد خان، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے وزیر قانون ہیں، اب جا کر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور انہوں نے چیف منسٹر کے پی کے کو اپنا استعفیٰ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں
مورلی یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے اور میری جب انکوائری ہو جائے تو اس کے بعد میں کلیئر ہو جاؤں گا۔ ارے آپ اس کے بعد کیا کلیئر ہوں گے؟ آپ تو ویڈیو میں سامنے نظر آ گیا۔ اب اس کے بعد آپ وہی بات جو میں نے بھی کہی تھوڑی دیر پہلے کہ جی آپ بھلے کہہ دیں کہ جی مجھے پھنسایا گیا، مجھے یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، مجھ سے ملتا جلتا ہے، میری شکل سے ملتا جلتا ہے، حتیٰ کہ میں تو سوچ رہا ہوں کوئی پتہ نہیں یہ بھی کہا جائے کہ جی فیس ماسک میرا تیار کیا گیا اور میرا فیس ماسک کسی نے پہنا اور پہن کر یہ پھر ویڈیو بنی اور مجھے اس کے اندر جال میں پھنسایا گیا۔ تو گزشتہ 2.5 سال سے یہ صاحب صوبائی وزیر قانون بھی رہے ہیں، یعنی کہ یہ بچے رہے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی قومی مجرم ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو بنانے کے بعد دبائے رکھا، چھپائے رکھا، کیونکہ دیکھیں 2.5 سال سے سلطان محمد خان وزیر قانون ہے۔ اس وقت یہ ویڈیو آ جاتی، اسی وقت ان کی چھٹی ہو جاتی اور نہ وہ وزیر قانون رہتے، نہ ان کو یہ موقع ملتا۔ دوسری جانب یہ ویڈیو اس وقت منظر عام پر لانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین منتخب ہوئے ہیں بطور سینیٹرز ان کو بھی ایکسپوز کیا جاتا، وہ بھی پتہ چلتا سب کو کہ جی کون لوگ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی مطلوبہ سیٹس پوری تھیں 2 سینیٹرز کو منتخب کرنے کے لیے KPK سے، لیکن ایسا ہوا نہیں اور پیپلز پارٹی کو وہاں پر کامیابی ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے صوبائی سطح پہ انکوائری کی تھی اور جو لوگ سامنے آئے تھے نا ان کو پھر انہوں نے فارغ کیا تھا۔ اور میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ اب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سردار ادریس صاحب پاکستان تحریک انصاف کی، جن کو اس وقت خیر فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہی کہا تھا کہ جی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں، اور انہوں نے بلکہ بیچ میں قرآن پاک کو بھی لا کر یہ کہا تھا کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، قوم سے دھوکہ، ملک سے دھوکہ، ان پر تو غداری کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ یہ قومی مجرم ہیں، ان کو قطعاً معاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سوداگر ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کر اپنا ضمیر بیچتے ہیں، اور پھر ظاہری سی بات ہے جو پیسے ان کو دے کر منتخب ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو اپنے لگائے ہوئے پیسوں کو پھر پورا کریں گے، وہ ایسے تھوڑی بیٹھے رہیں گے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری یہ انویسٹمنٹ ہے، ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی سب سے زیادہ جس نے پیسہ بنایا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ بینیفیشری ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی بلوچستان سے جیسے ایک سیٹ کی قیمت 50 سے 70 کروڑ روپے ہے جو کہ لوگ دینے کو تیار ہیں اور لوگ لینے کو تیار ہیں۔ یہ ہمارا ایسا فرسودہ نظام ہے کہ جس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف بھلے جی ان کو یہ ڈر ہے عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، جی ہمارے لوگ بک جائیں گے یا ہمارے لوگ اگر بکے نہیں بھی ہیں تو دوسری طرف ووٹ ڈال دیں گے، اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خرید و فروخت کا جو بازار ہے، یہ جو گندا کھیل ہے، یہ جو دھندا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور اوپن بیلٹنگ ہی ہونی چاہیے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہو۔ ٹرانسپیرنسی کا ہونا اس ملک میں بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اوپر جا کر یہ کام کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کی رشوت لے کر یہ منتخب ہو رہے ہیں اور منتخب ان کو کروایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ پھر آپ نیچے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ نچلی سطح پہ بیوروکریسی کیا کرے گی؟ نچلی سطح پر جو مختلف محکموں میں ہوتا ہے وہ بھی سب کہیں گے جی ہم جو کر رہے ہیں وہ جائز ہے، ہم نے کون سا کچھ غلط کام کر دیا؟ جب اوپر بیٹھے ہوئے سب یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم جو کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھوں گا کہ جناب جب سنجرانی صاحب منتخب ہوئے ہیں چیئرمین سینٹ، ان پر ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا تھا اور پھر انہوں نے ون کیا اور وہ بطور چیئرمین انہوں نے کنٹینیو کیا، اس وقت بھی تو یہ انکوائری کی جائے۔ ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اپوزیشن نے، اپنے PMLN نے اپنے لوگوں کی انکوائریز نہیں کی، آپ انکوائری کریں کہ وہ کون لوگ تھے اس وقت جنہوں نے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا، جبکہ وہ میٹنگ میں جو کہ ووٹنگ سے پہلے ہوئی تھی، سیکرٹ بیلٹنگ سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، اس سب میں ایک تھے، اس سب میں اپوزیشن اکٹھی تھی، لیکن جب ووٹ ڈالنے کا وقت آیا تو سب نے دوسری طرف ووٹ ڈال دیا۔ تو وہ 14 افراد کون تھے؟ اس سے بینیفٹ تو اٹھایا سنجرانی صاحب نے، لیکن ایسے بینیفٹ کا کیا فائدہ کہ جس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ ہو؟ وہ بھی تو 14 پھر بکے، ان 14 نے بھی تو پھر پیسے لیے، انہوں نے بھی تو اپنے ضمیر کا سودا کیا، ان کی بھی چھان بین ہونی چاہیے۔ اور بلکہ چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کا الیکشن دوبارہ سے ہونا چاہیے اور اوپن بیلٹنگ سے ہونا چاہیے، تاکہ جب شفافیت لائی جائے تو ٹاپ ٹو باٹم ہر طرف لائی جائے۔ صرف یہ نہیں کہ 2018 کے الیکشنز میں جو ہوا اور اس میں جو سینیٹرز جس طرح سے منتخب ہوئے وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے تو اسی کا جو ہے وہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے۔ سنجرانی صاحب کے الیکشن پہ بھی بات ہونی چاہیے، فری ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ سب کے ساتھ یکساں انصاف ہونا چاہیے۔ یہی جو ہے اگر جب ہوگا تو مثال قائم ہوگی اور ہم کہیں گے ہم ایک بہتر پاکستان میں زندگی جی رہے ہیں۔ سو اوپن بیلٹنگ وقت کی ضرورت ہے۔ مجھے ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔